دور ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جو نبوت کی بعثت سے نبوت کی رحلت تک ہے، یہ تقریباً 23 سال کا دورانیہ بنتا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا دوسرا دور 11 ہجری 13 ربیع الاول منگل کے دن شروع ہوتا ہے اور 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے دور کو دور رفاقت کہا جاتا ہے اور دوسرے دور کو دور خلافت کہا جاتا ہے۔ دور رفاقت کی سب سے نمایاں خوبی، سب سے زیادہ حسن یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جی بھر کر نبوت کے جسم عطر سے نکلنے والے اعمال کو جذب کیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صداقت پائی جاتی تھی، ابو بکر نے صداقت کو لے لیا۔ میرے محبوب کے اندر خشیت پائی جاتی تھی، ابو بکر نے خشیت کو لے لیا۔ میرے محبوب کے اندر حیا پائی جاتی تھی، ابو بکر نے حیا کو لے لیا۔ میرے محبوب نماز کا اہتمام کرنے والے، تلاوت کرنے والے، ابو بکر نے ان کو لے لیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دور رفاقت کے اندر 23 سال کے عرصے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام اعمال کو جذب کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دوسرا دور ہے جسے دور خلافت کہا جاتا ہے، اس دور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت سے لینے والے اعمال کی حفاظت کی قسم اٹھا دی۔ پہلا دور اعمال کو لینے کا ہے اور دوسرا دور اعمال کی حفاظت کا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر سے اعمال کیسے لیے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ میرے محبوب میرے نبی نبوت کا بوجھ لے کر جب غار حرا سے نیچے تشریف لائے، ختیجہ کے پاس پہنچے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، ختیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا۔ تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتقرئ الضیف وتکسب المعدوم۔ یہ چند صفات ختیجہ نے بیان کی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ دین کے اندر مدد کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر کی 5 صفات بیان کر دی کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ ارادہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دوں، مکہ کو چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلا جاؤں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں تو راستے کے اندر ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھنے لگا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مکہ والے جینے نہیں دیتے، مکہ والے رہنے نہیں دیتے، میں تو مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، ابو بکر تیرے جیسے انسان مکہ مکرمہ کے اندر رہنے چاہیے، ابو بکر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ نہ چھوڑیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کیوں؟ تو اس شخص نے ابو بکر کی صفات گنوانا شروع کر دی۔ ابو بکر آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہیں۔ اب جو صفات ختیجہ نے پیغمبر کی بیان کی تھی وہی صفات ایک شخص مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان بھی نہیں ہے، کفر کی حالت میں ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی بیان کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو اعمال پائے جاتے تھے، ابو بکر نے آپ کی رفاقت کو اختیار کرتے ہوئے ان اعمال کو اپنایا ہوا تھا۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی، آپ کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکل کر طائف کی طرف تشریف لے گئے، طائف والوں نے میرے پیغمبر کے ساتھ برا سلوک کیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک باغ کے اندر پناہ لی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، میرے محبوب سے کہہ دیں اگر چاہیں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اہل طائف کے لیے دعا کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی کا اظہار کیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک اللہ میری پیشانی آپ کے قبض قدرت میں ہے، قاضٍ فی حکمک اللہ میرے بارے میں آپ کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا۔ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو دنیا والوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو چکے ہیں تو آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ میرے محبوب نے ان الفاظ کے ذریعے عاجزی اختیار فرمائی، اللہ میں آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کی بندی کا بیٹا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ عاجزی اختیار فرماتے ہیں، آپ رات کے وقت جب مکہ مکرمہ کے اندر واپس پہنچتے ہیں تو میرے اللہ نے اس عاجزی کی وجہ سے آپ کو رات کے وقت معراج کے سفر پہ بلا لیا۔ نبی علیہ السلام عاجزی اختیار کرتے ہیں تو اللہ معراج کی بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ابو بکر کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، تکبر نہیں پایا جاتا۔ اور یہ جو عاجزی ہے یا تکبر نہ ہونا، یہ میرے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ اپنی لنگی اپنے کپڑے کو وہ گھسیٹ کر لٹکا کے رکھتا ہے یا زمین پہ گھسیٹ کے چلتا ہے تکبر کی وجہ سے، تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیتا ہے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں تہبند کا استعمال کرتا ہوں تو ایک پلو بعض مرتبہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے، اگر میں خوب خیال رکھوں تو پھر اپنے پلو کو درست کر لیتا ہوں، اگر توجہ نہ رہے تو ایک طرف نیچے چلا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ میرے محبوب نے خود فرمایا کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، ابو بکر کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی۔ کتنی عاجزی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کا اللہ کی قسم کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ اور کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جس کا شکار کر لیا جاتا، کھا لیا جاتا۔ اور کبھی ابو بکر فرمایا کرتے تھے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا اور قیامت کے دن ابو بکر سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔